الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں اخلاص کے مسئلے پر کلام کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادات میں اخلاص اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اس پر کلام کرتے ہوئے ہم ایک حدیث پر آئے تھے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال کو ہمارے لیے مصیبتیں دور کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا ہے، اور بطور ثبوت بنی اسرائیل کا پرانے زمانے کے لوگوں کا ایک واقعہ ذکر کیا جو میں نے تفصیل سے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، اور اسی پر ہم تبصرہ کر رہے تھے کہ پہلے شخص نے پوری رات ہاتھ میں دودھ لے کر کھڑا رہا کہ ماں باپ پہلے اٹھیں گے تو ان کو دودھ پلاؤں گا، وہ سو چکے تھے، اور ساری رات دودھ لے کر کھڑا رہا لیکن ہٹا بھی نہیں، اور نہ اپنے بچوں کو دودھ پلایا کہ میرے والدین پہلے وہ پئیں گے پھر بچے پئیں گے تاکہ ادب کے تقاضے بھی ملحوظ رہیں۔ تو اس میں نے آپ کو بتایا کہ دو طرح کی اس نے مشقتیں سہیں، ایک جسمانی مشقت، ایک روحانی اذیت اور تکلیف پر صبر کیا۔ دوسرا جو کسی سے اگر آدمی کو لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، ایک ویسی ہوتا ہے کہ نفسانی باطنی تقاضا ہوتا ہے، انسان گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اور سامنے والے سے زبردستی کرتا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کہتا ہے جی میں اپنی قدرت و اختیار سے باہر ہو گیا تھا، مجھ پہ شیطان حاوی آ گیا تھا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا راضی ہو بالکل، اور اس وقت انسان اور کوئی اس کو گرفت کا خوف نہ ہو، اس وقت انسان اگر ایسے گناہ سے کہ جب ہر طرح کی رکاوٹیں ہٹ جائے اور نفسانی خواہش بھی بہت غالب ہو، اور جس کے ساتھ انسان اس طرح کوئی عمل کرنا چاہتا ہے اس کی محبت بھی دل میں ہو، اور پھر انسان رک جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ تمام ایک نقشہ کھینچا ہے تو اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے ہے کہ واقعی یہ بہت مشکل کام تھا کہ ایسے موقع پر انسان اپنے آپ کو صرف خوف خدا کی وجہ سے علیحدہ کر لے، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں تھی۔ اور پھر قحط سالی کا دور چل رہا تھا، اس میں ویسے ہی ہر شخص اپنا پیسہ بچا کے رکھتا ہے کیونکہ غلہ کم ہو جاتا ہے، کم غلہ زیادہ پیسوں میں ملتا ہے، تو اپنے آپ کو یعنی اپنا پیسہ اس طرح ضائع کر دینا، اس طرح ضائع سے مراد یہ کہ یوں بانٹ دے تو خود ہلاکت کے اسباب بن جائیں گے۔ لیکن اس شخص نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ صرف گناہ سے بچا بلکہ اپنی اس کزن کو اللہ کے لیے 100 دینار بھی دیے، جو سونے کی اشرفیت تھیں، جو اس دور کے اعتبار سے بہت بڑا مال تھا۔ تو اس نے اس طرح مالی اذیت بھی برداشت کی اور اپنے آپ کو گویا کہ ایک طرح سے خطرے میں ڈالا کہ اس کو بھی تنگ دستی ہو سکتی تھی بعد میں، اور اپنے آپ کو گناہ سے بچایا۔ تو کس قدر اس نے روحانی تکلیف برداشت کی ہے، کیونکہ دل مائل ہے اس طرف اور پھر اپنے آپ کو روک رہا ہے، تو یہ اس کا عمل بہت ہی مشقت بھرا تھا، اخلاص کے ساتھ کیا، اللہ نے نجات دی۔ اور تیسرا جو شخص تھا اس نے بہت بڑی مالی قربانی دی، اور اس کی یہ قربانی تو ایک زندگی کے بہت بڑے حصے پر محیط تھی۔ ایک نے تو ایک رات میں کیا، ایک نے ایک صرف چند گھنٹے کا کچھ عمل ہوگا کہ جس میں اس نے ملے سوچ بچار کی، اس کے بعد اس طرح کیا، یا اس کو ایک لمحہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک لمحے میں بس فیصلہ کیا اور علیحدہ ہو گیا۔ لیکن تیسرے شخص کی مشقت بہت بڑی تھی کہ کسی کی اجرت اگر کوئی چھوڑ کر چلا گیا ہے، اسے پیسہ اس کا انویسٹ کرنا، پھر اس سے اور مزید زیادتی پیدا کرنا، پھر اس سے اونٹ، گائے، بیل اور بکریاں اور غلام خریدنا۔ آپ سوچیں کتنے عرصے میں تمام مال جمع ہوا ہوگا، اور پھر جب اتنا کثیر مال ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ مال سے انسان کو عزت ملتی ہے، معاشرے میں ایک نمایاں مقام ہوتا ہے، لوگ اس مال کی وجہ سے اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو بڑی رعایتیں ملتی ہیں اور اس کے احکام لوگوں میں جاری ہوتے ہیں اس کے مال کے عروب کی وجہ سے۔ لیکن جب وہ شخص آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سارا مال اس کو دے دیا۔ کیا ہم ایسا کبھی کر سکتے ہیں؟ ہم سوچیں تو یہ بہت کوئی آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ یہ کہہ سکتا تھا کہ تم تو چھوڑ کے خود چلے گئے تھے، سال ہر سال جو چیزیں میں نے جمع کی ہیں تمہیں کیسے دے دوں؟ اور جبکہ وہ خود یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، یہ اگر چند چیزیں بھی دے دیتا وہ تو راضی ہو جاتا، اتنی ہی اجرت دے دیتا تب بھی راضی ہو جاتا، لیکن اس کے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ دیانتداری کا تقاضا یہ تھا کہ جب اس کے مال کو انویسٹ کر کے پیسہ کمایا تو سب اسی کا ہے، اور وہ بھی جوان آدمی کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سب کا سب لے گیا، کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ اس نے کوئی تانا زنی بھی نہیں کی کہ بھائی کچھ تو چھوڑ جاؤ، اتنی محنت کی ہے، کچھ میری محنت کا صلہ دے جاؤ، ایسا کچھ بھی نہ ہوا، اور سارا کا سارا مال اسے دے دیا۔ تو اس نے ایک تو مالی اذیت اور تکلیف
پھر وقت کی قربانی کتنی بڑی، اور پھر روحانی تکلیف بھی کہ اتنا مال جب آدمی کا جمع ہو جاتا ہے تو چاہے وہ کسی کا بھی ہو، دیتے ہوئے دل کھنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے قرضے لیے ہوتے ہیں، 1,00,000 روپے جیسے قرضہ لیا ہے، لیتے ہوئے تو بڑا پیارا لگتا ہے اور دیتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ اسی کا مال ہے لیکن اس کو دیتے ہوئے 1,00,000 روپے دیتے ہوئے یار 1,00,000 جا رہے ہیں، تو بھائی تو اسی کا ہے۔ لیکن جب ہم مال کو اپنی ذات سے جدا کرتے ہیں تو واقعی بڑی اذیت، تکلیف اور آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان باتوں پہ ہمیں غور و تفکر کرنا چاہیے کہ جتنا عمل مشکل ہوگا لیکن انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اخلاص کے ساتھ اس سے کرے گا، اس میں برکات اتنی ہی زیادہ ہوتی چلی جائیں گے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نیک اعمال کو اخلاص کے ساتھ کریں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے دنیاوی تکلیف کی دوری کی طرف، یعنی واضح طور پر اشارہ کر دیا کہ اگر کوئی تکلیفیں دنیا میں آ جائیں تو اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں جو اخلاص کے ساتھ کیے گئے ہوں، تو آپ کی مصیبت دور ہوگی۔ لیکن ذرا تھوڑا سا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارکہ کو اگر آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آپ دنیا سے زیادہ آخرت کو فوقیت دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور نفیس اشارہ کر رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے نیک اعمال جو اخلاص کے ساتھ کیے گئے ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کو نجات عطا فرمائی، تو اسی طرح اگر میدان محشر میں انسان اپنے نیک اعمال جو بہت ہی مخلص ہو کر اخلاص کے ساتھ صرف رضا الہی کے لیے کیے گئے ہوں گے وہ پیش کرے گا، تو جس طرح یہ چٹان سامنے سے ہٹ گئی، ایک مصیبت ہٹ گئی اور رستہ کھل گیا، اسی طرح انشاءاللہ جنت کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہٹتی چلی جائیں گی اور انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم نیک اعمال صرف اللہ کے لیے کریں۔ لوگوں کو دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ لوگ اگر کوئی جواب میں کچھ دے بھی دیتے ہیں تو وہ عارضی ہوگا، چاہے تعریف کریں، چاہے آپ کو سراہیں، چاہے اپنی مجلس میں آپ کو مرکزی جگہ دیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ عرصے بعد کسی کا موڈ خراب ہو جائے، کوئی آپ کی بات ناگوار گزر جائے تو 2 منٹ میں سب آپ کی جو اچھائیاں کر رہے ہیں وہ برائیاں کرنے لگیں گے، جو آپ کو عزت دے رہے ہیں وہ آپ کو ذلت میں مبتلا کر دیں گے، جو مرکزی جگہیں دے رہے ہیں وہ آپ کو جوتیوں کے پاس اٹھا کر پھینک دیں گے اور آپ کی کوئی ویلیو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے برعکس اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے کسی شے کی حاجت تو نہیں ہے، وہ تو بے نیازی کے ساتھ اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، تو اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، یعنی دعا میں کسی چیز کو بطور وسیلہ ذکر کرنا، یہ بہت ہی افضل عمل ہے۔ اگر یہ معاذ اللہ غلط ہوتا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بطور ترغیب اس حدیث کو امت کے سامنے پیش ہی نہ فرماتے بلکہ مذمت فرماتے۔ نبی کا کام غلط کام کی ترغیب دینا نہیں ہوتا، بلکہ نبی کا کام تو غلط اور الٹے سیدھے کاموں سے دور کرنا ہوتا ہے، ان کی برائی بیان کر کے لوگوں میں شعور بیدار کرنا ہوتا ہے کہ وہ اس کو سن کر اس کو چھوڑیں یا اس سے دور رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سرکار نے اس حدیث کو ذکر فرمایا اور بطور ترغیب گویا کہ ایک طریقے سے بیان فرمایا، تو پھر ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے ساتھ دعا کرنا یہ ہمارے لیے بہت ساری پریشانیوں اور مصیبتوں کی دوری کا سبب بنے گا۔ تو جب نیک اعمال کا وسیلہ اتنا قیمتی ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے تو اس نیک اعمال سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قرب رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان ہے، اہل بیت اطہار ہیں، اولیاء عظام ہیں بڑے بڑے، تو ان کو بھی اگر ہم دعا میں ان کا ذکر کریں تو جیسے نیک اعمال کا ذکر ہوا بطور وسیلہ پیش کیا گیا تو نزول رحمت کا سبب بنا، ایسے ہی ہم دعا میں اگر کسی بزرگ کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نجات عطا فرما، ہمارے درجات کی بلندی کا سامان فرما، تو اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول شروع ہوگا۔ اسی طرح اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے سلسلے میں اگر ہم ان نفوس قدسیہ کو بطور وسیلہ ذکر کریں تو ان کا ذکر کرنا ہی بہت افضل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے وسیلے سے میری مشکل کو حل فرما دے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی انشاءاللہ اور نزول رحمت ہوگا اور ہماری مشکلیں آسان ہوں گی۔ تو یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اسی طریقے سے اعمال میں شدت اور سختی کو نہ دیکھا جائے بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھا جائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ درس بھی مل رہا ہے کہ بعض اوقات ہم اعمال کی سختی کو دیکھ کر
رضائے الہی کے حصول کو فراموش کر دیتے ہیں. چھوڑے یار، کون دیکھے، کون ایسا کرے. ہم تو فجر کی نماز بعض اوقات اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ یہ مشقت ہوگی. کون اٹھے، گرم گرم بستر چھوڑے، جا کے وضو کرے، پھر نماز پڑھے. چھوڑو جی، قضا کر کے پڑھ لیں گے. تو ہم تو یہ فجر کی ایک مشقت جو بالکل حقیقتاً پھول کی طرح ہے، ان چیزوں کے سامنے دیکھ لیں آپ کس قدر پھول کی طرح ہے، وہ ہم نہیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے کسی کا حق دبائے بیٹھے ہوئے ہیں. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مالی اعتبار سے کسی کی وراثت دبائی ہوئی ہے، کسی کی امانت دبائی ہے، کسی کا قرضہ دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کا اور مطلب کوئی ایسا معاملات ہوتے ہیں جس کے ذریعے کسی طرح مال حاصل ہو جاتا ہے لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بڑے خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں. کتنے شوہر ایسے ہیں جنہوں نے بیویوں کے مہر دبائے ہوئے ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ عورت مطالبہ نہ کر رہی ہو تو چلو ٹھیک ہے، پھر ڈیلے ہو جائے کوئی بات نہیں. مطالبہ کر رہی ہے، دے نہیں رہے ہیں. لڑائی جھگڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے، جاؤ مہر میں نہیں دیتا ہوں، مہر دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ عورت کا حق ہے کہ اس کا مہر اس کو دیا جائے. اس طرح کے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنی ہمت ہار دیتے ہیں. ذرا ان کو دیکھیے کس قدر بڑی ہمت والے یہ لوگ تھے، اور ان کی اس ہمت اور بہادری نے ان کو کون سا مقام دلوا دیا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر فرما رہے ہیں. آخر نبی اپنی زبان سے ان کا ذکر فرما رہے ہیں اور قیامت تک ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا. تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی میری کسی قربانی یا نیک عمل جو مشقت سے بھرپور ہو، اس کا ذکر 2 دن بھی نہ ہو. تو یہ تو تمنا ہونی نہیں چاہیے کہ جی میرے عمل کا بھی ذکر اس طرح ہو، بلکہ یہ ضرور ہونا چاہیے کہ ہم سوچیں کہ جب کسی کوئی قربانی دیتا ہے، واقعی اللہ کے لیے کوئی سخت اعمال اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی بسا اوقات اجر دیتا ہے اور آخرت میں تو ہے ہی ہے. اسی طریقے سے وہ ہمارے بہت سارے نوجوان کہ جو اسی طرح مختلف لیلاؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، فیس بک پہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، لڑکیوں سے دوستیاں کی ہوئی ہیں. یہ تو ایسا شخص تھا کہ جو بالکل گناہ کے آخری درجے تک پہنچ چکا تھا، یعنی آخری منزل تھی بس، اور اب ارتکاب گناہ کی منزل تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو بچایا اور اس سے دور ہوا. تو اب کیا ایسے کوئی ہمارے نوجوان ہیں، لڑکے لڑکیاں، کہ جو اسی طرح کی ناجائز دوستیوں کو چھوڑ دیں اور اسی طریقے سے فیس بک وغیرہ پہ دوسروں کو فیک اکاؤنٹ بنا کے بیوقوف بنانا چھوڑ دیں؟ کیونکہ اس میں حظ نفس بہت زیادہ ہے، نفس کا مزہ ہے. کون اکاؤنٹ ختم کرے؟ تو یہ جو فیس بک وغیرہ ہیں، ان کے تو ایک سمجھ لیجئے کہ نشہ ہو گیا ہے. یہ جو جتنے بھی سوشل میڈیا ہے ایک نشے کی طرح ہے. جیسے ہیروئنچی کو اگر روزانہ ایک سگریٹ نہ ملے تو اس کی زندگی اس کو لگتا ہے کہ کھوکھلی ہو گئی ہے، سب کچھ چھن گیا ہے، کچھ ادھورا سا ہو گیا ہے. اور یہ جو اس طرح سوشل میڈیا جوائن کرتے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جب تک وہ بیٹھ نہیں جاتے سیٹ پر ان کو سکون نہیں ملتا. اور پھر جو گناہ ہوتے ہیں، جو خرافات ہوتی ہیں، جو بدنگاہیاں ہوتی ہیں، جو گندہ ذہنی ان کو حاصل ہوتی ہے، جو قلب کی خرابی ہوتی ہے، اور پھر وقت کا ضیاع، سب سے بڑی بات کہ قیمتی اپنی زندگی کا وقت انسان ضائع کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ہم تمام چیزیں فراموش کر دیتے ہیں. حالانکہ ان میں بھی ہمیں چاہیے کہ اخلاص سے کام لیتے ہوئے جو ناجائز چیز ہے اس کو ختم کریں، اور چاہے کتنی ہی مشقت محسوس ہو رہی ہے سب کو ڈیلیٹ کر دیں، ختم کر دیں، تاکہ کبھی آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکیں دنیا میں یا آخرت میں کہ اللہ تعالیٰ میں فلاں اپنے عمل کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ بڑا دل چاہتا تھا کہ فلاں سے دوستی ہو، بلکہ دوستی تھی بھی، بہت اچھا رابطہ چل رہا تھا، سب کچھ ہے، لیکن میں نے تیری رضا کی خاطر تمام تر رابطے منقطع کر دیے تھے. اگر میری یہ قربانی تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو آج تو مجھے نجات دے دے. تو ہو سکتا ہے کہ میدان محشر میں نجات حاصل ہو جائے. تو جتنا مشکل عمل ہوگا اتنا ہی یہ معاملہ، آخرت کا معاملہ آسان ہوگا. ایسے ہی ماں باپ کا مسئلہ ہے کہ خصوصاً جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چڑچڑا پن آ جاتا ہے، کچھ بچپنا عود کراتا ہے، لوٹ آتا ہے. تو ایک تو ہوتا ہے کہ عالم جوانی میں جب ہم ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں پھر بھی تھوڑی بہت خدمت کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں تو ہوتا ہے کہ جی کچھ لے رہے ہیں نا اس لیے کر رہے ہیں، بظاہر ایک بدلہ سا لگتا ہے. اس سے پہلے ہم بہت زیادہ محتاج ہوتے ہیں جب چھوٹے سے ہوتے ہیں، تو پھر جوانی تک پہنچتے ہیں. اب اس کے بعد پھر ہم جب اپنا خود کمانے لگتے ہیں، شادی وغیرہ ہو جاتی ہے، اب امتحان اور زیادہ ہو جاتا ہے کہ اب انسان اپنے آپ کو بظاہر ماں باپ سے بے نیاز دیکھتا ہے، ان کا ضرورت مند اپنے آپ کو نہیں پاتا، انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. تو اب پھر وہی عزت دینا ماں باپ کو جن کے وہ حقدار ہیں، یہ تھوڑا سا ایک مشکل کام ہوتا ہے. پھر خصوصاً جب وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ لیتے ہیں،
ایسی صورت میں ان کی بیماریوں کے خرچے ہیں، ان کی خدمت وغیرہ، دوائیاں، ڈاکٹر کے پاس لے جانا لانا، ان کی دیکھ بھال، ان کے اوپر وقت صرف کرنا، یہ ایک امتحان بن جاتا ہے، اور پھر اس میں بعض اوقات انسان کو اپنی بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی چیز خرید لوں لیکن میں نہیں خرید سکتا ہوں، کیوں؟ دوا کے لیے پیسے رکھے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ان کے لیے ضرورت ہے، بیوی بچے مانگ رہے ہیں، لیکن اپنے ماں باپ کے لیے انسان بعض اوقات اس طرح کی چیزیں روک لیتا ہے۔ تو ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ اب کوئی اس امتحان اور آزمائش میں اگر پورا اترے اور یہ بعض اوقات طویل بھی ہو جاتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تینوں طرح کا ذکر فرمایا کہ طویل بھی آزمائش کو ذکر کیا ہے کہ طویل محنت کے بعد ایک انسان نے تمام تر مال اگر کسی کو واپس کیا ہے تو کتنی مشقت اس نے صحیح ہوگی۔ اسی طریقے سے بعض اوقات یہ طویل ہو جاتا ہے، یہ مطلب خدمت کا سلسلہ، قربانیوں کا سلسلہ، کبھی 1 سال، کبھی 2 سال، کبھی 10 سال تک جوان لوگ فوت ہوتے جاتے ہیں، بوڑھے نہیں مرتے ہیں، وہ ان کی لمبی عمر ہوتی ہے، ان کی حیات اللہ نے لمبی رکھی ہے، تو اب خدمت کرے چلے جائیں۔ کب خدمت کا سلسلہ ختم ہوگا کچھ پتہ نہیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی اخلاص سے کر رہا ہے تو ضرور کرے گا، اور کرنا چاہیے۔ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدان معاشر میں گرفت ہو تو انسان اسی عمل کو پیش کر دے کہ اللہ تعالیٰ تیری رضا کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کے لیے کتنی قربانیاں دی، کیسے اپنے جذبات و احساسات اور فیلنگز کو قابو میں رکھا، کس طرح اپنے بیوی بچوں کو مطمئن کرتا رہا لیکن ماں باپ کی خدمت سے میں پیچھے نہ ہٹا۔ اگر میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو مجھے نجات دے دے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک عمل کے وسیلے سے آپ کو نجات عطا فرما دے۔ اس لیے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت، جو خاص طور پہ ذکر یہاں پر ہوئے ہیں، وہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک تو ماں باپ کی خدمت پر صبر، یہ خصوصی طور پہ ہونا چاہیے۔ دوسرا، گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو دور کرے، جو انتہائی مشکل کام ہے۔ کوئی ایک آدھ گناہ تو ہم چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ بھی پبلک کو بعد اوقات دکھانے کے لیے یا کسی صحت کے نقصان وغیرہ کے لیے، لیکن مکمل طور پہ علیحدہ ہونا بڑا کمال کی بات ہے۔ اور تیسرا، مالی مشکلات کا سامنا کرنا لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حرام میں نہ پڑنا، یہ ہے امتحان۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور